बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मोहम्मद हसनैन कादरी राजदी, प्रिंसिपल अल कादरिया पब्लिक स्कूल, रेलवे रोड, अहमदपुर शर्किया से आपकी खिदमत में आज मैं आपको जिन बुज़ुर्गों के बारे में मालूमात फ़राम करूँगा वह हज़रत बाबा बुल्ले शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो अपने वक्त के अजीम सूफ़ी शायर और सिलसिला कादरिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, जिनकी दावत तबलीग से पूरा पंजाब और हिंदुस्तान की अंदरूनी रियासतों के अंदर आपने दावत तबलीग की और इस्लाम को फैलाया और अपने अशार के ज़रिए अक़ीदा तौहीद को आपने उजागर किया है। और आपकी शायरी के अंदर अक़ीदा तौहीद को इस दर्जे तक बुलंद आपने फरमाया है, इस तरह बुलंद दर्जे तक आपने जो है अशार की सूरत में फरमाया है, जिसको समझने के लिए उतनी सलाहियतें भी चाहिए जो कि आम आदमी में मखफूद होती हैं, मगर ख़ास लोगों ने आपके शायर कलाम को समझ कर आपका मकाम जो है वो समझ में आता है। मेरी आपसे एक गुजारिश ये है कि मैं ये जो व्लॉग बनाता हूँ इसका मकसद फ़ेसबुक पे अपने तमाम नौजवान दोस्तों को मालूमात फ़राहम करना और उन बुज़ुर्गान दीन के नाम फ़राहम करना होता है, नाम याद दिलाना होता है, जिन्होंने बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर इस्लाम की दावत तबलीग की और हमारे आबा व अजदाद को मुसलमान किया। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन बुज़ुर्गान दीन को उजागर करना है और उनके नामों से मुख्तलिफ नौजवान, आज की नौजवान नस्ल को जो है रोशनास कराना है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये होती है कि मेरे व्लॉग को अगर आप अपनी आईडी पर भी अगर शेयर कर दिया करें तो आपके जो फ्रेंड्स जो होते हैं उनको भी बुज़ुर्गों के बारे में और कुछ नहीं तो कम से कम नाम लेना तो याद आ जाएगा उनको। मेरे आपसे गुजारिश करने का मकसद भी यही होता है कि बुज़ुर्गान के नाम को जो है वो फ़रोग़ दिया जाए, उनकी खिदमात को जो है वो उजागर किया जाए और बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत जो है वो हम मुसलमानों का ईमानी वस्फ़ भी है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे साथ भला किया है, मसलन देखिए बुज़ुर्गान दीन ने आकर यहाँ पर तबलीग किया है। हमारे आबा व अजदाद जो थे वो गैर मुस्लिम थे और अपना मज़हब छोड़कर दूसरे मसलक को इख्तियार कर लेना, मज़हब को इख्तियार कर लेना और उसको इख्तियार कराने पर दिली तौर पर और कल्बी तौर पर राज़ी कर लेना, यह बुज़ुर्गान दीन का कमाल था। हमारा अहमदपुर शर्किया जो है वो रियासत बहावलपुर का दारुल खिलाफा था और जहाँ दारुल खिलाफा होता है वहाँ पर बुज़ुर्गों की आमाजगाह भी होती है। आप ये देखें कि हमारे उस शरीफ अहमदपुर हदूद के अंदर, उस शरीफ के अंदर पूरी दुनिया से बुज़ुर्ग जो है वो माइग्रेट होकर यहाँ पर आए और कोई बुखारा से आए, कोई हलब शरीफ से आए, कोई दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से आकर यहाँ पर आबाद हुए और उन्होंने दावत तबलीग करके दिनों के अंदर बरसग़ीर पाक व हिंद की हालत तब्दील कर ली। आप ये देखें कि महमूद गज़नवी ने 17 हमले किए, हिंदुस्तान पर फ़तह नहीं हासिल कर सका, मगर जब बुजुर्गान दीन ने यहाँ पर आकर दीन फैलाया तो वही मुसलमान लोग जो है वो उन मुसलमान हुक्मरानों के साथ होकर और मुसलमानों की फतवात और यहाँ पर 1000 साल हुकूमत का जो है वो बायस बने। तो उसके बेसिकली वजह जो है वो बुजुर्गान दीन की मेहनत और दावत तबलीग थी। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला भी हमारे उस शरीफ के रहने वाले थे। आपके आबा व अजदाद जो है बुखारा से हिजरत करके उस शरीफ तशरीफ़ लाए थे। आप यहीं उस शरीफ के अंदर ही पैदा हुए और यहाँ पर जो है आपने इब्तदाई तालीम हासिल की। आपकी अशायरी में ये अल्फाज भी मिलते हैं कि वो शरीफ तेरे बुर्ज ऊँचे, तेरी शाना ऊँचियाँ। तो ये देख लें कि अहमद उस शरीफ को भी उन्होंने अपनी शायरी के अंदर जो है वो उजागर किया है। तो आपने इब्तदाई तालीम यहाँ पर हासिल की और अपने एक एक बुज़ुर्गों से यहाँ पर सिलसिला सोहरवर्दी और कादरिया के सिलसिले में बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल किया, मगर आपके दिल की तड़प और लगन जो है वो मुर्शिद कामिल की तलाश में जो है फिरते हुए आप लाहौर में हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला की खिदमत में पहुँचे। एक तो रिवायत ये है। दूसरी रिवायत जो है वो ये है कि आपके वालदैन जो थे उस शरीफ के रहने, बुखारा से हिजरत करके उस शरीफ आए, तिजारत माश और बेफिक्र यहाँ पर आकर ज़िम्मेदारा किया करते थे, मगर तिजारत फ़िक्र माश की सूरत में आप जो है मलिकवाल में जो है वो हिजरत करके वहाँ पर चले गए। तो वहाँ पर कसूर, वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, कारोबार और तिजारत जो है वहाँ पर शुरू की। तो कसूर के एक ज़िम्मेदार जो है वो मलिकवाल अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए, तो वह हज़रत के वालिद साहब से जो है मिलकर वो बड़े खुश हुए और उनसे बड़े मुतासिर हुए और उनको दावत दी कि आप कसूर तशरीफ़ ले आए। तो उनके वालदैन जो है फिर मलिकवाल से हिजरत करके कसूर तशरीफ़ ले गए। तो ज़िम्मेदार ने जो है वो आपको एक मस्जिद बना दी और वहाँ पर जो है एक मदरसा बना दिया, जहाँ पर आपके वालदैन ने जो है वो इमामत संभाली और उस खित्ते में जो है दावत तबलीग का काम जो है वो शुरू किया। तो वहीं पर आपकी पैदाइश हुई, तो आपका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रखा गया। आपने अपने वालिद साहब से कुरान शरीफ और इब्तिदाई कुतुब पढ़ी और उसके साथ पढ़ने के साथ आपने जो है कसूर के एक करीबी इलाके के अंदर एक
مدرسے میں داخل ہوئے جو اس وقت کا بہت بڑا مدرسہ تھا، کہتے ہیں کہ سید وارث شاہ صاحب بھی آپ کے ہم مکتب تھے۔ تو آپ نے وہاں پر علم تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے گاؤں واپس آ گئے، اپنے والدین کے ساتھ مسجد کی امامت سنبھالی اور وہیں پر درس دینا شروع کیے۔ آپ ذکر اذکار میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، اور ایک کامل مرشد کی تلاش میں بھی آپ کو بڑی تلاش جو ہے وہ رہتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنی چھت کے اوپر جو ہے وہ آپ ذکر کر رہے تھے، تو نیچے جو ہے ایک خاتون اور ایک آدمی کی آواز جو ہے آپ کے کانوں میں پڑی۔ ایک خاتون جو ہے وہ گوالن تھی، وہ دودھ دینے آپ کے گھر آتی تھی، آپ کے گھر سے باہر نکلی تو ایک شناسا آدمی اس کو مل گیا، اور وہ اس سے بڑا عشق بھی وہ کہتے ہیں کہ خاتون کو شاید ہوگا۔ بہرحال ان کی باتیں سن رہے تھے آپ، تو اس آدمی نے اس گوالن سے کہا کہ مجھے دودھ تو پلاؤ۔ اس نے کہا کنا دودھ پئیں گا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ کرنیاں محبتاں تے پھر گڑنیاں من من کر کے گڑنی محبت نو تو پھر یہ محبت نہ ہوئی۔ تو حضرت کی جب یہ آواز کان میں پہنچی کہ بھئی کرنی محبت اور پھر من کیسی، تو حضرت نے وہیں تسبیح وہیں رکھ دی، اور کہتے ہیں کہ خیال آیا کہ جب میں نے اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو پھر یہ گھر بار یہ کیا چیز ہوتی ہیں۔ تو گھر بار کو چھوڑ کر آپ دیوانوں کی طرح جو ہے آپ مختلف علاقوں میں پھرتے پھراتے پٹیالہ تک گئے۔ وہاں پر اس وقت کے شیخ جو تھے ان کی خدمت میں گئے، اور انہوں نے آپ کو دیکھا، فرمایا تم ابھی کچے ہو، اگر پکنا چاہتے ہو تو شاہ عنایت کی خدمت میں چلے جاؤ لاہور، وہ جو ہے تمہیں پکا دیں گے۔ تو وہاں سے چلتے ہوئے آپ ان سے عطا پتہ پوچھ کر آپ شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے زمینوں کے اندر پیاز کے پودے لگا رہے تھے، کण لگا رہے تھے، جیسے پیاز کا چھوٹا پودا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس کا کومپل نکل آئے تو اس کو پھر زمین میں کاٹ کے علیحدہ لگایا جاتا ہے، تو وہ پیاز لگا رہے تھے۔ تو حضرت ان کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے، اور ان سے انہوں نے بابا بلے شاہ سے پوچھا بھئی تم کون ہو نوجوان؟ تو انہوں نے کہا جی میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، اور میں جو ہے آپ کے پاس آیا ہوں رلتا پھرتا، اور مجھے جو ہے اللہ چاہیے، اللہ کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بس اتھوں پٹ کے تے اتھوں لانا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں غلط راستے سے سیدھے راستے پر چلانا جو ہے، یہ چلانے سے جو ہے وہ اللہ مل جاتا ہے، تم اسی راستے پہ چلتے جاؤ گے تو اللہ مل جائے گا۔ انہوں نے ایک مثال دی، ایک پودے کو جو ہے اس میں سے پیاز کے پودے کو اکھاڑا اور دوسری کھیتی میں لگا، دوسرے کھیت میں لگا دیا۔ فرمایا تمہارے لیے بھی ہمارا یہی حکم ہے کہ ہم تمہیں جو ہے اس راستے سے نکال کر سیدھے راستے پر لگا رہے ہیں، اور اسی راستے پر چلتے جاؤ تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رہنا شروع کر دیا، اور دنوں کے اندر جو ہے آپ نے درجہ کمال تک پہنچے۔ تو حضرت نے آپ کو خلافت دی اور فرمایا کہ اب تم پھیل جاؤ اور دین کی خدمت کرو۔ تو آپ جب واپس قصور آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک طاقتور لوگوں کا ظالمانہ نظام ہے پوری دنیا کے اندر، اور مذہبی رجت پسندوں کا جو ہے وہ دورہ ہے۔ تو آپ نے جو ہے ان دونوں اس معاشرتی استحصال کے خلاف آپ نے جو ہے آواز اٹھائی، اور آپ نے شاعری کے اندر جو ہے سکر و صاف کی کیفیت میں آپ نے شاعری کے اندر جو ہے ایک پیغام دیا ایک عام آدمی کے لیے، اور اس کو اوپر اٹھانے کے لیے آپ نے جو ہے تحریک شروع کی۔ تو یہ جو رجت پسند جو تھے علماء کرام تھے، اور جو مذہبی اور جو طاقتور طبقہ جو تھا وہ آپ کے خلاف ہو گیا، تو انہوں نے آپ کو قصور سے باہر نکال دیا۔ آپ مختلف علاقوں میں، پنجاب کے علاقوں میں پٹیالہ، ماسوری اور ایک کندوری کے علاقے میں بھی جا کے آپ نے دین کی خدمت کی، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے طوائفوں کے علاقے میں بھی چلے جاتے، آپ خسروں کو بھی تعلیم دیتے، ہندوؤں کو بھی آپ فیض پہنچاتے۔ جب آپ نے اپنے خیالات کا اظہار جب غربت کو، غریب لوگوں کے حق میں اور ان کو اوپر اٹھانے کے حق میں جب کرتے، تو ہر علاقے کے ذمہ دار طبقہ جو ہے، علماء طبقہ جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو جاتا اور آپ کے خلاف فتوی بازی شروع کر دیتا۔ مگر پھر آپ واپس میسور آئے تو پورے بر صغیر کے لوگوں میں جب آپ کی شہرت پھیلی تو وہ آپ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جائے، تو آپ لوگوں سے تنگ آ جاتے، اور تنگ آنے کے بعد ایک دفعہ تو آپ نے یہ کیا کہ بہت سارے گدھے خرید کر لیے، اور گدھوں پہ سوار ہو کر شہر میں آ جاتے لوگوں کو چھوڑ کر، تو گدھے والی سرکار جو ہے وہ آپ مشہور ہو گئے۔ تو اسی طرح سے ایک دفعہ آپ کی عاجزی جو تھی وہ بڑی بے انتہا درجے کی تھی۔ مثلا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ آپ ایک دفعہ اپنے مریدوں کے ساتھ تبلیغ کرنے گئے ہوئے تھے ایک ریاست کے اندر، مسلم ریاست تھی، رمضان شریف کا مہینہ تھا، آپ تو روزے تھے، مگر آپ کے جو خدام جو تھے شاید مسافر کے لیے روزے میں کچھ تخفیف بھی ہے، تو انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، کھانا کھا رہے تھے، تو سپاہی دروگا جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ادھر آ نکلا، اس نے دیکھا کہ جناب یار رمضان شریف میں لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ نے روزہ نہیں رکھا، کیا مسلمان نہیں ہو؟
تو ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، جی ہاں جی میں مسلمان ہوں، مگر ہم مسافر ہیں اور مسافروں کے لیے ہمیں کوئی رعایت ہے، ہم بعد میں اس کو روزے کو پورے کر لیں گے۔ تو ان کو غصہ لگا، سپاہیوں نے پکڑ کے ان کی پھینٹی لگا دی، حالانکہ حضرت نے ان کو دروگا کو دیکھتے ان کو کہا کہ یہ آ رہے ہیں سپاہی، ان سے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، چپ کر کے بیٹھے رہنا۔ مگر ایک آدمی نے کھڑا ہو گیا، جی ہم ان کو وضاحت پیش کرنا شروع کر دی کہ بھئی ہم مسافر ہیں اور فلاں ہیں۔ تو انہوں نے پکڑ کے ان کی پھینٹی لگا دی۔ جب حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دراوغہ آیا تو اس نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ تم مسلمان ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کون ہو؟ ان جیسے تو نہیں مگر علیحدہ شان والے لگتے ہو، بتاؤ کون ہو؟ تو حضرت بابا بلے شاہ نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو دراوغہ نے کہا یہ پاگل لگتا ہے، چلو چھوڑو اس کو۔ تو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو بعد میں مرید جو ہے وہ رونے بیٹھ گئے، کہنے لگے حضرت سانو تے مار کھوا چھڈیے تے تسی آپ بچ گئے ہو۔ فرمایا جب میں کچھ بھی کوئی نہیں تے پھر قاضی سزا تے قاضی جزا۔ تو یہ ایک بڑا پیغام تھا کہ جب بندہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ پھر رحمت نازل فرما دیتا ہے، اور پھر اس سے بھی جزا و سزا نہیں ہوتی۔ تو عاجزی آپ کے اندر مٹی ہوئی تھی، اور آپ نے جو ہے ساری زندگی جو ہے وہ تبلیغ کی، اور ہمیشہ آپ نے رجت پسند اور مذہبی انتہا پسندی کے خلاف آپ نے کام کیا، جس کی وجہ سے آپ کو اہل قصور کے لوگوں نے جو ہے، اور لوگ جو ہے وہ آپ کو وہاں سے نکال دیتے، بلکہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کا جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ اہل قصور کے علماء کرام نے آپ کے اوپر جو ہے فتوے، اور جاگیردار طبقے نے آپ کو کوئی ایجنٹ اور اس قسم کی باتیں پھیلا دیں۔ تو اس کو تقریباً روایت میں آتا ہے کہ 3-4 دن کے بعد آپ کے ایک مرید جو دوسرے شہر گئے ہوئے تھے وہ واپس آئے، تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کا جنازہ پڑھایا، اور آپ کو جو ہے قصور شہر سے باہر جو ہے دفنا دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کے بزرگوں نے حضرت کو قصور سے نکالا تھا، آج وہی جاگیردار طبقہ اور وہی عالم طبقہ جو ہے وہ حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار میں دفن ہونا، مزار کے قریب احاطے میں دفن ہونا اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے، اور کوششیں کرتا ہے کہ ہماری قبر جو ہے وہاں پر بنے۔ یہ تھے حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمہ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ایک آفاقی پیغام دیا، اور غربت کو اور رجت پسندی اور مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہمیشہ کام کیا، اور دین کی ایسی تبلیغ کی کہ آپ کا یہ دیکھ لیں کہ مزار 3 جگہوں پر ہے، ایک قصور میں ہے، اور ایک کندوری کے لوگ جو ہیں آپ کے مزار سے ایک اینٹ اٹھا کر لے گئے، اور اینٹ کو انہوں نے قبر کے اندر دفنا کے وہاں کندوری کے اندر جو ہے وہ ایک شہر بنا دیا ہے، وہ مزار بنا دیا ہے۔ اور دوسرا مزار جو ہے وہ آپ کا ہندوستان کے علاقے میسوری میں جو ہے آپ کا ایک مزار ہے، جہاں پر ہندو اور سکھ جو ہے انہوں نے عقیدتاً وہاں پر بنا دیا تھا، تاکہ یہاں پر جو ہے حضرت کا عرس منا لیا جائے۔ تو حضرت کے جو ہے 3 مزار بر صغیر پاک و ہند میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تھے حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں نے آپ کو معلومات فراہم کرنا تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔